اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ المصابیح کی 4515 حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کے لیے دوائی ہے۔ جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ وہ جتنی احتیاط کریں گے باجی، دیکھیں حرج تو ہوگی۔ ہم سیڑھیاں چڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جب سیڑھیاں چڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بھئی ہوگا نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بیماری اگر سیڑھیاں چڑھنے سے بڑھتی ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ میں منہ سے کہہ دوں نہیں کچھ نہیں ہوتا تو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو بھی پتہ ہے، سمجھ آ رہا ہے، آپ کو بھی سمجھ آ رہا ہے، مجھے بھی آ رہا ہے کہ ہوگا حرج تو ہوتی ہے نا۔ کیا ہو گیا پھر؟ ہم لوگ کتنے نقصانات اٹھاتے ہیں اپنی زندگی میں، کئی باتیں ایسی ہو جاتی ہیں تو کوئی بات نہیں، تھوڑا سا اگر چلنے ہو سکتا نہ بھی ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی۔ ہو سکتا ہے سیدھی سیدھی چل کے چلی جائے، اتنی بہتر ہو چکی ہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے سیدھی سیدھی چل کے آپ چلی بھی جائیں، اتنا بہتر ہو۔ ٹھیک ہے، اب آپ لیٹتی بھی ہیں، بیٹھتی بھی ہیں، چلتی بھی ہیں، کوئی پریشانی نہیں، بے فکر ہو جائے نا، بالکل اسی سے اندازہ لگا لیں گے تو آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہو رہا ہے، بس تو پھر بے فکر ہو جائیں۔ بالکل اپنے دل کو بھی تسلی میں کر لیں، دماغ کو بھی تسلی میں کر لیں۔ کوئی نہیں، اللہ کا شکر ہے بھاجی، انشاءاللہ اللہ آگے بھی اللہ کا شکر ادا کریں، استغفار کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، بندہ ٹھیک ہی انہی باتوں سے ہوتا ہے۔ ہم جیسے ڈاکٹر، سچی بات ہے، ہم تو ذریعے ہیں بھاجی، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ میں نے بتایا نا، میں لاکھوں مریض اللہ میرے ہاتھ سے ٹھیک کروا چکا۔ میں کہوں جی میں نے ٹھیک کی ہیں، یہ نہیں ہے، وہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ میں کس قابل ہوں یا میں کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں، یہ اللہ نے ٹھیک کروانا ہوتا ہے۔ آپ کو اب یہی میں آپ کو شروع سے سمجھا رہا ہوں کہ اب اللہ آپ کو ٹھیک کر رہا ہے نا تو مکمل ٹھیک ہوں، بس اپنی جان چھڑوائیں۔ جب بیماری جڑ سے ختم ہو جائے میں خود آپ کی جان چھوڑ دوں گا۔ میں آپ سے کہوں گا کہ ہاں جی میں آپ کی دوائی چھڑوا رہا ہوں، بیچ بیچ میں آپ نے نہیں کرنا، بس یہ احتیاط کرنی۔ ٹھیک ہے، 18 کو آپ آئی تھیں اور ہفتہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ہفتے میں ماشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ ہے۔ ان کو ہم نے نقص دی تھی جی پچھلے ہفتے 30 میں، ابھی بھی نقص لکھ دیں 30 میں۔ وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا باجی، اس میں صرف یہ کرنا ہے کہ سبزیاں فروٹ کی اب آپ کو، یعنی سبزیاں فروٹ تو بے شک کھائیں، گوشت چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کھلا ڈلا کھا سکتے ہیں، چھوٹا گوشت ہے یا بڑا گوشت ہے۔ شیور نہ کھائیے گا، دیسی مرغی جتنی مرضی کھائیں، مچھلی جتنی مرضی کھائیں، اور اپنی خوراک میں مغز اور کلیجی یہ شامل کریں۔ مغز، کلیجی بڑی، ٹھیک ہے جی، اسپیشلی بڑی کلیجی، کیونکہ اس میں وٹامن ڈی کے ساتھ ساتھ وٹامن کے بھی ہوتا ہے۔ اور گردے کا گوشت، دل کا گوشت، یہ 4 چیزیں اپنی خوراک میں بڑھا دیں۔ بڑھانے سے یہ مراد ہوتی ہے روز تھوڑا سا، اتنا سا مغز کھا لیا ایک ٹائم، کبھی کلیجی کھا لی، کبھی دل کا گوشت کھا لیں، کبھی گردے کا کھا لیں، باقی ٹائم کوئی سبزی کھائیں، چاول کھائیں، دال کھائیں، کوئی پابندی نہیں آپ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ احتیاطاً مہینے بعد نا، جب آپ کا آنا ہوگا ادھر آتے ہیں تو اس میں اپنا ایک یورک ایسڈ کا دوبارہ اسی لیب سے دوبارہ ٹیسٹ کروانا۔ اب وہ چونکہ انہوں نے شک ڈال دیا پہلے یورک ایسڈ بڑھا کے، تو اب وہ شک ذرا مشکل سے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو سکتا ہے ان دنوں میں کم ہو گیا، بہرحال ہے وہ کم ہی، تو ایک آدھ دفعہ احتیاطاً دوبارہ کرا لیجیے گا۔ یہ سامنے آ جائے گا جب گوشت کھائیں گی تو پتہ لگ جائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر بھی احتیاطاً مہینے بعد، 2 مہینے بعد ایک دفعہ کوئی بھی اچھی لیب ہے وہاں سے کروا سکتے ہیں۔ اسی کا کرتے ہیں، زیادہ تو موڑوں کا ہوتا ہے اور جوڑوں کا ہوتا ہے، زیادہ تر تو ہم یہ علاج کرتے ہیں، لیکن گردے کے اتنے مریض ہیں، کڈنی فیلئر کے، کینسر کے، معدے کا اتنا مریض ہے، اسی طرح ہر بیماری کا تقریباً پیشنٹ ہوتا ہے، چاہے وہ پتے کی پتھری ہے، گردے کی پتھری ہے، مرگی کے بڑے مریض ہیں، پاگل پن، پھر یہ ڈپریشن، انگزائٹی، وہ کالے موتیے کا مریض آ گیا، وہ تو ہوتا ہے، یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے۔
مریض ہمارا کام ہے یار اللہ کو حاضر ناظر جان کے نا تو محنت کرنا، بس یہ ذہن میں ہم نے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ مریض کی دوائی کے بیماری کے مطابق دوائی ڈھونڈ لیں، یعنی بیماری کی علامات کو ملانا پڑتا ہے دوائی کی علامات میں، کیونکہ یہ حدیث بھی ہے، مشکات کی حدیث بھی ہے کہ جب جب بیماری کی علامات دوائی کی علامات کے ساتھ مماثلت اختیار کر لیں تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے حکم سے شفا ہوتی ہے جب بیماری کی علامات دوائی کی علامات سے میچ کر لیں، مماثلت اختیار کر لیں، اس کو قانون بالمثل بھی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو حدیث یہ کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ میں نہیں کہہ رہا یا کوئی قانون دان یا کوئی سائنسدان نہیں، حدیث یہ کہہ رہی، تو ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ میڈیسن کو میچ کرے بیماری کی علامات کے ساتھ۔ ہمارے ہاں یہ رواج کم ہے، ہمارا یہ دل کرتا ہے بھی ہمیں محنت نہ کرنی پڑے، ٹھیک ہے، ایک مریض آتا ہے کہتا ہے بخار ہے، دوسرا آتا ہے کہتا ہے بخار ہے، تیسرا بھی آ رہا ہے کہتا ہے بخار ہے، تو ڈاکٹر کا بھی دل ہوتا ہے ایسے ہی، آپ کو بھی پتہ ہے کون سی میڈیسن لکھیں گے، ٹھیک ہے، مجھے بھی پتہ ہے، مریضوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون سی دوائی انہوں نے، ایک ہی دوائی لکھتے جائیں گے لکھتے جائیں گے لکھتے جائیں گے، اس سے پھر وہ گڑبڑ ہوتی ہے مریض سے، جبکہ ہم اس کو مماثلت نہیں دے رہے، جبکہ اگر ڈاکٹر کی تھوڑی سی محنت ہوگی، زیادہ نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے ڈاکٹری ساری پڑھی ہوئی ہے نا، پڑھ کے پاس کی ہوئی ہے، ڈاکٹر بڑے لائق فائق ہوتے ہیں، بڑے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تھوڑا سا معاشرے میں کچھ ڈاکٹر ایسے ہو گئے ہیں، کچھ اس طرح کے رواج چل پڑے ہیں کہ وہ زیادہ محنت نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں کون اتنی محنت کرے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ نسخہ دیں گے گزارا ہو جائے گا، تو گزارا نہیں کرنا یار مریض کی صحت کے ساتھ، اس کو ٹھیک کرنا ہے مکمل، ٹھیک ہے، بیماری کا 1% بھی اثر باقی نہ رہے، تب وہ بغیر دوائیوں کی زندگی گزار سکتا ہے، ورنہ اگر اتنی سی بیماری بھی رہ جائے تو اس کے لیے بھی تو اس کو دوائی کھانی پڑے گی نا، تو اکثر مریض آپ نے دیکھا ہوگا گولیوں پہ لگے ہوئے، کوئی ایک کھاتا ہے، کوئی 2 کھاتا ہے، کوئی بلڈ پریشر کی کھا رہا ہے، کوئی کولیسٹرول کی کھا رہا ہے، کوئی ڈپریشن کی، کوئی شوگر کی، کوئی دردوں کے پین کلر کھا رہا ہے، کوئی وٹامن کھا رہا ہے، کمزوری ہے جی، یار کمزوری اتنی کتنی کھاتے پیتے بندے کو کمزوری کی، اس کو وٹامن کی ضرورت پڑے، جبکہ ان چیزوں کو دور کیا جا سکتا ہے، تھوڑی سی توجہ دی جائے، ان کی بیماری کے ساتھ دوائی کو مماثل کیا جائے، مماثل کرنے کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی نا، تھوڑا مجھے بھی پڑھنا پڑتا ہے، میں ساری ساری رات پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، مریضوں کی، کہ مریض کی بیماری کے ساتھ ہم دوائی کو نہ مماثلت کر لیں، یعنی ایک جیسی کر لیں، پر یہ آپ نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے نا، تو اس جیسی میں جیکٹ ڈھونڈ لاؤں نا تو وہ اس کا متبادل ثابت ہوگی، اب میں کہوں جی آپ نے پیراشوٹ پہنا ہوا ہے، ہم جو آپ کو لیدر دے دیتے ہیں تو پھر کام نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا، آپ گڑ سے اپنی چائے میٹھی کرتے ہیں تو ہم کہیں نہیں نہیں گڑ نہیں، ہم جی آپ کو جو ہے نا وہ مرچیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے تو پھر نہیں میچ کرے گا نا، گڑ سے میچنگ کرتی ہوئی چیز چاہیے، ٹھیک ہے، کوئی کسی بھی قسم کا اور گڑ ہوگا، چینی ہوگی جو گڑ والی خاصیتیں رکھتی ہوگی تو وہ اس کو متبادل ثابت ہوگی، ایسے ہی جب دوائی بیماری کے ساتھ مطابقت کر جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے، یہی ہومیوپیتھی کا بھی یہی قانون ہے، علاج بالمثل، اور دیکھ لیں حدیث میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، اللہ کا بھی یہی قانون ہے، تو ہم اللہ کے قوانین کو نہیں چینج کر سکتے، وہ نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں باجی بے فکر ہو جائیں، بالکل